السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی رضا، ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج ہے، معراج انسانیت ہے، اور اولیاء اللہ کو رضا الہی حاصل ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہی وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جابر سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی درندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سانپ سے نہیں ڈرتے، کسی اژدہا سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی شیر سے، کسی چیتا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں آندھی و طوفان سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز ان سے ڈرا کرتی ہے۔ ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہیں شفقت ڈال دے تو لالازار بن جائے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام رضا الہی کے لیے ہو، ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی سے دوستی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمتیں ملیں، اللہ کی نعمتیں ملیں تو شکریہ ادا کرے، اور نعمتیں نہ ملیں تو شکریہ ادا کرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ہر حال میں رضا الہی پر راضی رہے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حال میں زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائے، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صبر و شکر کا سراپا مجسمہ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے۔ اسی طرح جو ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، ولی اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو وہ سونا بن جاتا ہے، ولی اگر دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو وہ راستہ دے دیا کرتا ہے، کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے، اس لیے ولی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء کو اختیار عطا فرمایا ہے، ہر دور میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، جس کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل کرتا ہے، جس کے وجود کے سبب اللہ تبارک و تعالی آنے والی آفت کو دور فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے نامرادوں کو مرادیں ملتی ہیں، جس کے وسیلے سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ولی کا ہونا ہر شہر میں ضروری ہے، ہر ملک میں ضروری ہے۔ دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو بھیجتا ہے، جو تلواروں کے سائے سے نہیں بلکہ چشم بصرت سے
تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو راہ راست پر لے کر آتے ہیں۔ برادران ملت، جو خرق عادات اولیاء اللہ سے صادر ہو تو ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے، اگر وہی کسی کافر و مشرک سے صادر ہو ظاہر ہو تو استدراج کہلاتی ہے۔ اس لیے ولی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے کرامت ظاہر ہو، اگر اس سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے، بلکہ ولی کی شان تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ پر ڈھال دے، سنت مصطفیٰ پر گزارے، کیونکہ یہ کسی کافر و مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا دریا کے کنارے سے جا رہی تھی۔ ایک اللہ کے ولی اپنی کرامت دکھانے کے لیے دریا پر مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا بھی ولیاں تھی۔ آپ نے اس ولی کے سر کے اوپر فضا میں ہوا میں مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ اس ولی کو بہت تعجب ہوا۔ بعد نماز وہ کہنے لگے، آپ کون ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا عاجزی و انکساری کے ساتھ کہنے لگی، میں اللہ کی ایک بندی ہوں، لیکن تم نے جو کر کے دکھایا وہ ایک مچھلی بھی کر سکتی ہے، یعنی پانی میں تیر سکتی ہے، اور جو میں نے کیا وہ ایک پرندہ بھی کر سکتا ہے، یعنی فضا میں کھڑا ہو سکتا ہے، ایک جگہ ٹھہر سکتا ہے۔ ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے جو نہ مچھلی کر سکے، نہ پرندہ کر سکے، نہ درندہ کر سکے، نہ چرندہ کر سکے۔ سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنا اور دین محمدی کی تبلیغ کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ مچھلی سنت رسول پر نہیں چل سکتی، چرندے سنت رسول پر نہیں چل سکتے، پرندے سنت رسول پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا سنت رسول پر عمل کرنا ہی معراج انسانیت ہے۔ برادران اسلام، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تلواروں سے نہیں بلکہ نظروں سے تبلیغ کرتے ہیں۔ کوئی عالم دین سال ہر سال تک وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی عالم دین سال ہر سال تک وہ تبلیغ نہیں کر سکتا جو اللہ کے ولی کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت ان کے پاس کتنی ہوتی ہے۔ ایک ہندو بارات ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی، جس میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ چلتے چلتے وہ راستہ بھول گئی۔ ایسا آدمی نظر نہیں آیا جس سے پوچھ کر وہ راستہ معلوم کرتے۔ ان لوگوں نے دیکھا ایک درویش اپنی جھونپڑی میں یاد الہی میں مشغول ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا اس فقیر سے راستہ دریافت کرنا چاہیے۔ کسی نے اعتراض کیا، ان کو کیا راستہ معلوم ہوگا؟ وہ تو ایک درویش ہیں۔ کسی نے کہا آخر پوچھ لینے میں کیا حرج ہے؟ تمام لوگ اس درویش کی جھونپڑی کے پاس گئے اور آواز لگائی، بابا ہم راستہ بھول گئے ہیں، بابا ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ درویش باہر آیا اور کہنے لگا، راستے سے بھٹک گئے ہو تم کو راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ سبھی نے ایک زبان ہو کر کہا، بابا راستہ دکھا دیجئے۔ درویش نے کہا، تم سب اپنی آنکھیں بند کر لو، تم کو راستہ دکھا دیتا ہوں۔ سبھی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو سامنے کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ نظر آیا۔ وہ درویش کہنے لگا، تمہارا سیدھا راستہ یہی ہے، تم ایک مدت سے بھٹکے ہوئے ہو۔ سبھی نے آنکھ کھول دی اور سبھی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں کا راستہ مل گیا۔ اس کو کہتے ہیں ولی اللہ کی تبلیغ کے آن واحد میں ہزاروں انسان کو حلقہ اسلام داخل کر دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ یہ اللہ کے ولی
کی شان کے تھوڑی دیر میں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ تھوڑی دیر میں عظیم سے عظیم کام کو انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کو حیرت ہو جاتی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس طرح بہت سی اور بھی واقعات آج بھی تاریخوں کی کتابوں میں موجود ہیں جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو، ہر مسلمان کو اپنے ولیوں کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔